آپ کے دماغ میں یہ بھی سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ غازی ارطغرل کون تھا؟ ہو واز غازی ارطغرل؟ تاریخی شخصیات کی تاریخ بھی ایک تاریخ ہوتی ہے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ اس چند منٹ کی ویڈیو میں آپ کو غازی ارطغرل کے بارے میں کچھ حقیقی معلومات فراہم کریں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد گرامی ہیں۔ آپ کی پیدائش تقریباً 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساؤچی اور عثمان، اور آپ کے اسی تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی ہی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 بھائی بھی تھے، سارم یعنی سنگر تکین، زلجان یعنی دندار، اور گلدارو یعنی گندودو۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا۔ سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے رہتے تھے۔ اپنے والد گرامی سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی بن گئے۔ آپ سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اسی سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، اوپر جو میں نے نام بتا دیے ہیں۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعہ کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد غازی ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو بھی شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے ہی دی تھی۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغوت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد ان کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ غازی ارطغرل کے بیٹے عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں۔ ہر جنگجو جو اسلام میں گزرا، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ جناب ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے تھے۔ جناب غازی ارطغرل ایک ایسے عظیم جنگجو تھے جنہوں نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ غازی ارطغرل نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ
مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمایا اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان کی قبر پر، آمین۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔